السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق نماز اہمیت و فضیلت اور فرائض مشق کا سوال نمبر 3۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکتی ہے، وضاحت کریں۔ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے بچوں۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر آپ دیکھیں تو یہاں پر موجود ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، بے شک یقیناً نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے پیارے بچوں، نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے بچوں، روحانی ہوتی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہونے والی سوچ خیالات ہیں، ان کو روحانی کہا جاتا ہے۔ جو انسان کے اندر جو سوچ پیدا ہوتی ہے، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انسان جو عمل کرتا ہے، یعنی جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، اس سوچ اور خیال کو روحانی کہا جاتا ہے۔ پھر جب اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ عمل جو ہے وہ جسمانی بن جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے انسان کی سوچ اور خیالات پاک اور صاف ہوتے ہیں، یعنی روحانی گندگی اور غلاظتوں سے انسان محفوظ ہوتا ہے۔ پھر جب روحانی گندگی سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کی سوچ اور اس کے خیالات اور اس کا اس کے اندر پیدا ہونے والے جو احساسات ہیں جو محسوس کرتا ہے، اگر وہ پاک اور صاف ہوں گے تو اس کا جسم بھی پاک اور صاف رہے گا۔ نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، یعنی نظم و ضبط کا مطلب ہوتا ہے بچوں ایک قطار میں رک کر ٹھہرے رہنا، کسی ایک قطار میں کسی ایک ترتیب میں ٹھہرے رہنا۔ نظم کا مطلب ہوتا ہے ترتیب یا قطار، اور ضبط کا مطلب ہوتا ہے رکے رہنا، رک جانا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آنسوؤں پہ ضبط کرنا، اپنے آنسو ضبط کر لینا، یا جیسے کہتے ہیں کہ کسی کے جائیداد کو ضبط کر لیا گیا ہے، یعنی اسے روک لیا گیا ہے، اسے قید کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضبط کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، قید کر لینا، یعنی اپنے آپ کو کسی قطار میں کسی ترتیب میں روک لینا، ٹھیک ہے، تو قید کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو نماز جو ہے یہ مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درس دیتی ہے۔ نماز باہمی ہمدردی، مساوات، اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے، یعنی نماز جو ہے یہ آپس میں پیار محبت سے رہنے کا سبق سکھاتی ہے۔ مساوات برابری کو کہتے ہیں، اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں، یعنی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا نماز سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو بدکاری یعنی برا کام، بد کا مطلب ہوتا ہے برا، اور کاری کا مطلب ہوتا ہے کام، یعنی برا کام کرنا۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے انسان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو وہ پھر اس بات کو سوچ لیتا ہے ذہن میں کہ میں برے کاموں سے اور بدکاری سے بچوں، تاکہ میں نماز میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو سکوں۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے دل میں اٹھنے والی بات کو جانتا ہے اور انسان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے،
اور نماز میں انسان نے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کے دل میں اس چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ بدکاری کرے گا تو پھر نماز کی حالت میں وہ اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا۔ تو اس احساس کی وجہ سے، اور یہ احساس نماز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس احساس کی وجہ سے انسان بدکاری اور غلط کاموں سے رک جاتا ہے۔ تو اس طرح نماز جو ہے وہ انسان کو بدکاری اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے، یعنی جہنم سے بچنے کا سبب بھی جو ہے وہ نماز میں ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے، یعنی جنت میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں ہم تو ہم ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور مومن کی یہ پہچان ہے، کیونکہ کافر اور مومن کے درمیان میں نماز ہی فرق کرتی ہے۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔